حضرت ان دنوں آ، پاکستان کی بہت بڑی نامور شخصیت مفتی طارق مسعود صاحب سے ایک چھوٹا سا جی کچھ معاملہ ہوا، آپ کو شاید پتہ ہوگا۔ جی ان کے اوپر کافی لوگوں نے تنقید کی، جس کو بھی جو ہے نا وہ موقع ملا اس نے اس کا فائدہ اٹھایا، بہتی گنگا میں ہاتھ دھوئے۔ جی جی انہوں نے رجوع بھی کیا، کافی دفعہ رجوع کیا، ان کو کرنا پڑا۔ باوجود اس کے کچھ لوگ انتہائی جو شرپسند لوگ تھے، انہوں نے ابھی بھی ان کو چیلنج کیا ہوا ہے۔ جی جی کیا رجوع تو چلیں، اب یہ تو ممکن ہے کہ یہ ایک عام مسلمان کو بھی پتہ ہے کہ ایون کہ شرک کی سزا، شرک بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے اگر ہاں، خلوص توبہ کر نیت لے سے تو توبہ پھر توبہ جی انسان کر لے تو۔ لیکن عام آدمی استاد محترم حضرت جب کوئی شرعی حدود کی پامالی کرتا ہے، بعض دفعہ وہ گستاخی کرتا ہے، گستاخ رسول ہے، جی یا کوئی بھی اس بعض دفعہ یہ بھی تفتیش کے بعد اکثر یہ دیکھنے کو ملا ہے کہ اس نے گستاخی سریل الفاظ میں کی بھی نہیں، اس کا سر تن سے جدا کر دیا جاتا ہے، اس کو مار دیا جاتا ہے۔ اس بارے میں دین کتنی شدت انسان کو دیتا ہے کہ بھائی آپ کوئی ایک عام آدمی بھی کسی بھی انسان کے اوپر جب الزام لگتا ہے کہ اس نے گستاخی کی، مار دیا جائے۔ اکثر کیسز آپ نے دیکھے ہوں گے، اس طرح ہمارے پاکستان میں کافی زیادہ ہوئے ہیں، تو اس کے اوپر آپ روشنی ڈالیے۔ بس دیکھیں، شریعت نے کوئی بھی قدم جو اٹھانا ہے نا، اس میں جو غلو ہے اس سے منع کیا۔ اب یہ کسی پر خواہ مخواہ الزام ہو جی جی تو اس پر کوئی سزا دے دینا، یہ تو کوئی چیز نہیں ہے جب تک کہ الزام ثابت نہ ہو۔ شریعت کوئی اختیار نہیں دیتی ہے، صحیح۔ صاحب اقتداروں کو کوئی اختیار نہیں دیتی۔ لیکن جیسے مثال آئی ہے طارق مسعود صاحب کی، تو انہوں نے دیکھیں ایک بات ٹھیک کہی ہے، لیکن اس کے انداز بیان کرنے میں جو الفاظ کا چناؤ ٹھیک نہیں رہا، صحیح صحیح جس سے بظاہراً یہ نظر آ رہا تھا کہ دوسرے لوگ جو پہلے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن پاک چونکہ لکھا ہے صحابہ نے جی اور انہوں نے اس میں اپنی مرضی داخل کی ہے، جی تو ان لوگوں کو ایک تقویت مل گئی نا، ایک مقام شبہ پڑ گیا۔ لیکن فوری طور پر دیکھو، جب اس نے یہ گفتگو کی ہے تو اہل علم بول پڑے۔ مولانا مفتی منظور مینگل مقصد یہ صاحب۔ ہے کہ ایک تو چلو وہ طبقہ ہو گیا جو مخالفین میں سے تھا، بریلوی طبقہ ہے، ان کی بات اگر ان کے بھی اہل علم نے اعتراض کیا ہے تو اعتراض تک تو کہتے درست، ہیں ٹھیک کیا ہے۔ صحیح۔ خود ہمارے مسلک کے ان کے قریبی لوگ، مثلا منظور مینگل صاحب تھے، جی جی وہ ان دنوں میں یہاں ہی آئے ہوئے تھے، اچھا ہمارے پاس ہی تھے۔ اچھا اچھا اسی وقت انہوں نے اس کو کہہ دیا کہ یہ تیرا تلفظ، تیرا یہ چناؤ ہے الفاظ کا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ قرآن پاک جو ہے وہ کسی یہ قوانین ناویہ وغیرہ کا پابند نہیں ہے، صحیح اس کا خط و رسم الخط بھی توقیفی ہے، اس لیے یہ چناؤ تیرا ٹھیک نہیں۔ یہ باتیں پہلے سے کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، صحیح لیکن اس کے وہ فوری طور پر جس وقت تنبیہ کی گئی حضرت مولانا مفتی صاحب کو، تو پھر انہوں نے کہہ دیا نا، میں اسی وقت سمجھ گیا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اب یہ انہوں نے جب اتنا سراہتاً بار بار کہہ دیا کہ اگر مجھ سے غلطی، اگر بھی نہیں کہا مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں رجوع کرتا ہوں، میرا مقصد یہ تھا، پھر انہوں نے وضاحت بھی کر جی دی جی ہے، جی بالکل، تو اس کو قبول کر دو لینا تین چاہیے، دفعہ وضاحت کی ہے۔ قبول کر لینا جی چاہیے۔ جی جی اب ظاہراً جس طرح آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے اور قرآن نے اس کو لفظ عصیان کے ساتھ ذکر بھی کیا ہے، ایک شجرہ ممنوعہ کو استعمال کرنا، عصا آدم ربہ فغوا، لیکن فوراً آدم علیہ السلام نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، حالانکہ وہ ظاہراً مطلب یہ ہے کہ اس کو نسیان کہا گیا ہے، لیکن لفظ تو قرآن میں استعمال ہو گئے نا عصا کے، اب ان عصا والا معنی نہیں دینا چاہیے نا، نسیان والا دینا چاہیے۔ جی 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 بھول ہوئی ہے تو بھول پر آدم نے جس وقت فوراً کہہ دیا کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، تو اللہ نے فوراً معاف کر دیا۔ تو ایسے ہی جب فوری طور پر ان کو اس چیز کا احساس ہو گیا، بتانے پر ہی ہو گیا، تو انہوں نے مان لیا نا کوئی سے غلطی ہے، غلطی کی توبہ کر لی، ختم ہو گئی بات۔ لیکن اب وہ ضد ہے تو اس میں وہ لگے ہوئے ہیں نا، یہ بات ہے۔ تو صریح کسی سے اگر نبی کی گستاخی ہوتی ہے تو وہ ایک بات ہے کہ اگر ایک بندہ صراحتاً حضور کی گستاخی کرتا ہے جس سے وہ مرتد ہو جاتا ہے، تو
آیا اس کی پھر معذرتیں قبول ہیں کہ نہیں ہیں، اس کے لیے کچھ علماء نے شرائط۔ صحیح. ہمارے ہاں تو حضرت دیکھا جائے اکثر کہ پچھلے دنوں ایک بینک کا مینیجر اس وجہ سے قتل کر دیا گیا، اس کو بینک کی سیکورٹی گارڈ نے گولی مار دی کہ بھائی اس بندے نے گستاخی کی، جبکہ گستاخی تو جو غازی علم الدین نے جن بندوں کو قتل کیا تھا ان کا BBC نیوز کے اوپر باقاعدہ ایک پرچہ ہے جس سے سوال جواب ہوتے ہیں. اس پرچے کے اوپر سے اس نے بندے نے کہہ دیا کہ بھائی میں نے اس وجہ سے نہیں قتل کیا یا میں اس غرض سے نہیں آیا تھا، یعنی وہ نفی کرتا ہے ہر چیز کی، جو سوال اس سے کیا جاتا ہے اس کی نفی کرتا ہے. تو کیا عام آدمی کو قانون کو ہاتھ میں لینے کی اجازت ہے کہ بھائی اس کو مار دے؟ نہیں، یہ جتنے بھی سزائیں ہیں نا جی، یہ حکومت کے دائرہ اختیار میں، حکومت وقت یہ کام کرے گا، عام بندہ کرے گا. مثلا شریعت یہ نہیں اجازت دیتی نا کہ میرا کوئی بندہ کوئی قتل کر دیتا ہے تو شریعت نے قصاص رکھا ہے، لیکن یہ نہیں رکھا کہ میں قصاص لوں. صحیح. قصاص لینے کے لیے یا چوری کی ہے تو حد لگانے کے لیے وقت کے حاکم کی، قاضی کی ضرورت ہے. صحیح. اس طرح اگر کیا جائے تو پھر تو معاشرہ خراب ہوتا ہے. اگر کوئی گستاخی کرتا ہے نا جی، ایک ہوتا ہے نا آمدن کر رہا ہے، ایک یہ ہو رہا ہے کہ اس کو سمجھ نہیں آئی اور اس سے گفتگو ہوگی، اس کو پتہ نہیں تھا. دیکھو درجات ہوں گے نا. ایک بندہ جان بوجھ کر سمجھتا ہے کہ میں یہ کسی پر اس طرح کا الزام، نبی پر یا ایسی قرآن پاک کی توہین یا جن چیزوں کی جو شاعر اسلام میں سے ہیں تو ان کی توہین کرتا ہے، اور اس کو وہ سمجھتا بھی ہے کہ میں جان بوجھ کر وہ یہ اس طرح کر رہا ہے، تو اس کے لیے کچھ اور طریقہ ہے. لیکن ایک ہوتا ہے کہ ناسمجھ لوگ ہوتے ہیں تو کچھ چیزیں بس وہ سنی سنائی کر دیتے ہیں. اس کے لیے ظاہر بات ہے کہ شریعت نے کچھ اور طریقہ رکھا ہوا ہے. ہر ایک کو یہ ایک لاٹھی سے تو نہیں ہانکنا ہے. حضرت کچھ علماء کے بارے میں یا کچھ محقق یہ سمجھتے ہیں کہ گستاخ رسول کی بھی سزا سرطن سے جدا نہیں ہے. ہمارے ہاں جو حدیث پیش کی جاتی منصب و نبی ان کے بارے میں کہ وہ بھی کوئی صحیح حدیث نہیں. گستاخ رسول کی سزا پھر بھی اس بندے کو ایک مہلت دینی چاہیے، اس بندے کو رجوع کرنے کے اوپر آمادہ کر لینا چاہیے. اس پر وہ اس طرح جو بھی ایسا عمل کرتا ہے یا طریقہ اختیار کرتا ہے جس سے ارتداد ہو جائے. دیکھو کافر کی مختلف صورتیں ہیں. ایک کافر ہیں ہمارے پھر رہے ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، جو بھی ہے، کفر ہے شروع سے. ایک ہے جس نے اسلام میں آ کر کوئی ایسا طریقہ اختیار کر لیا جس سے اسلام ختم ہو گیا. مثلا اس نے نبی کی گستاخی کر دی جان بوجھ کر، یا اس نے قرآن کی ایسی توہین کی ہے جو درجہ کفر کو پہنچتی ہے، تو یہ مرتد ہے. مرتد کے لیے شریعت نے جو قانون دیا ہے نا وہ قرآن اور حدیث سے اخذ کیا ہوا ہے. اس کے لیے یہ ہے کہ اس کو 3 دن مہلت دینی ہے. صحیح. 3 دن اس کو مہلت دینی ہے. اگر 3 دن کے اندر اس کے شکوک و شبہات کو آپ دور کر سکتے ہیں تو کریں. اگر شکوک و شبہات اس کے دور ہو جائیں، یعنی یہ ذمہ داری لگائی ہے کہ شکوک و شبہات دور کرو. ٹھیک ہے. اب شکوک و شبہات دور کرنے کے لیے ماہر کی ضرورت ہوگی. جی. ایسا بندہ اس کو مہیا کرو جو اس کے شکوک و شبہات کو دور کرے. اگر ہو گئے تو ٹھیک ہے، اگر اس کے اندر تھوڑی بہت بھی توجہ ہوئی، طلب ہوئی تو ہو جائیں گے، نہ ہوئی تو نہیں ہوں گے. تو پھر اس کے لیے قتل ہے. اور یہ قتل جو سزا ہوگی یہ حاکم وقت، یعنی اس کے علاوہ اگر حاکم وقت مثلا نہیں دیتا نہیں دیتا تو کیا عام آدمی قانون کو ہاتھ میں لے سکتا؟ نہیں، اس کے لیے ٹھیک کسی صورت بھی نہیں لے سکتا. ٹھیک نہیں ہوگا. اس پر قانون لگے گا. صحیح. یعنی جس نے قانون کو ہاتھ میں لیا اس پر بھی قانون لگے گا. اسلام بھی اس پر قانون لگا. تم نے اس طرح کیوں کیا؟